اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ خداوند عالم اس آیہ مبارکہ میں مردوں اور عورتوں کے بنسبت یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ عورتیں مخاطب کر کے بیان کر کے کہ عورتیں لباس ہیں تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے۔ گویا خواتین مردوں کا لباس ہیں اور مرد اپنی ازواج کے لباس ہیں۔ یہ تعبیر بہت لطیف ہے اس حوالے سے کہ لباس کے اگر آپ صفات اور لباس کے کاموں کی طرف توجہ کریں تو لباس انسان کو مثلاً گرمی اور سردی میں ماحول سے بچاتا ہے، گرمی میں گرمی سے اور سردی میں سردی سے۔ تو اسی طرح شوہر بیوی کا ایک دوسرے کے بنسبت یہ ایک اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی معنوی زندگی میں جو اتار چڑھاؤ آتا ہے اس میں ایک دوسرے کی حفاظت کریں۔ مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کو گناہوں سے بچائیں، عورتوں کو چاہیے کہ مردوں کو گناہوں سے بچائیں۔ جس طرح لباس ہماری حفاظت کرتا ہے ہمیں اپنے ازواج کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایک اور نقطہ جو لباس کے سلسلے میں مہم ہے وہ یہ کہ لباس انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ انسان کے بدن پر اگر کوئی عیب ہو تو لباس اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، جانتا ہے انسان کے بدن کے عیبوں سے واقف ضرور ہے کیونکہ نزدیک ترین چیز ہے انسان کے بدن سے، جانتا ہے لیکن وہ دوسروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ اسی طرح ان زواجی زندگی میں بھی جب مرد اور عورت اکٹھے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے کے عیبوں سے باخبر ہو جاتے ہیں، طبیعی بات ہے، اور کوئی شخص معصوم نہیں ہے کہ گناہوں سے پاک ہو، خطاؤں سے پاک ہو، خامیوں سے پاک ہو، ایک دوسرے کی خطاؤں سے واقف ہو جاتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ان عیبوں کو وہ دوسروں پر ظاہر نہ کرے۔ نہ مرد اپنی زوجہ کے عیوب کو اپنے خاندان اپنے دوستوں میں بیان کرے، اور نہ ہی عورتوں کو یہ چاہیے، بیویوں کو یہ چاہیے کہ اپنے شوہروں کے عیب جو ہے عیوب جو ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ بھی استحکام خانوادہ کو ایک سخت صدمہ پہنچاتا ہے جب مثلاً شوہر کو معلوم ہو کہ میرے تمام خامیاں جو ہیں وہ میرے ان لاؤز کو معلوم ہیں، یا بیوی کو پتہ چلے کہ شوہر اس کی خامیاں جو ہیں وہ اپنے اس کے سسرال میں افشا کر چکا ہے یا اس کے دوستوں کے سامنے۔ ایک دوسرے کی خامیوں کو چھپانا، پردہ پوشی کرنا، یہ بھی ان عوامل میں سے ہے جو محبت میں اضافہ کرتی ہے۔ خداوند عالم ستار العیوب ہے، ہمیں بھی دوسروں کے عیبوں کو خاص طور پہ اپنے لائف پارٹنرز کے عیبوں کو چھپا کے رکھنا چاہیے۔ ایک واقعہ ہے ایک شخص کا جو اپنی بیوی کو طلاق دے رہا تھا، تو اس کا دوست اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ آخر اپنی بیوی کو کیوں طلاق دے رہے ہو، اس میں ایسی کون سی خامیاں ہیں؟ تو پلٹ کر کہنے لگا کہ کیا انسان کو یہ زیب دیتا ہے کہ اپنی بیوی کی برائیاں کسی دوسرے کو بتائے؟ اس کو یہ کہہ کر اس نے پلٹا دیا۔ جب طلاق ہو گئی اور عدت ختم ہو گئی اس کے بعد اس خاتون کی کہیں اور شادی ہو جاتی ہے، پھر یہ شخص دوبارہ اسی شخص کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اچھا اب تو بتا دو، اب تو وہ تمہاری زوجہ نہیں رہی کہ اس میں ایسی کون سی خامیاں تھیں جس کی بنا پر تم نے طلاق دی؟ تو کہنے لگا کیا کسی شخص کو زیب دیتا ہے کہ کسی دوسری کی زوجہ کے بارے میں بات کرے؟ پھر اس کو پلٹا دیا اور اپنی گزشتہ یا پچھلی بیوی کے عیبوں کو دوسروں پر ظاہر نہیں کیا۔ تو یہ چیز مطلوب ہے، خداوند عالم چاہتا ہے کہ پردہ پوشی ہو۔ لباس کے حوالے سے اگر کوئی اور نقطہ آپ اس میں بیان کرنا چاہیں تو اضافہ فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اچھا عنوان مثالی گھرانہ، اور اس میں بھی خاص طور پر میاں بیوی کے حقوق اور ذمہ داریوں پر یہ ورکشاپ انتہائی اہم ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں خالق کائنات اس ہماری گفتگو کو ہمارے لیے معرفت میں اضافے کا سبب بنائے، اور اس پر عمل کریں ہم اور دنیا اور آخرت کی سعادتیں حاصل کریں۔ بڑی دلچسپ بات ہے کہ
کہ یہ آیت ہن لباس لکم وانتم لباس لہن قرآن مجید میں آیات روزہ کے ساتھ ہے. یعنی روزے کا ایک حکم اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ روزے کی حالت میں میاں بیوی ایک دوسرے سے ازدواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتے، لیکن رات کے وقت ان کے لیے یہ آزادی ہے. پہلے نہیں تھی، پھر کچھ مسائل پیش آئے، پھر خداوند متعال نے آسانی کی اور اس حکم کو اٹھا دیا. یہ روزے کی آیات میں ہی ہے. اور جب خداوند متعال نے یہ حکم بیان کیا کہ رات کو تم ایک دوسرے کے ساتھ ازدواجی تعلقات برقرار کر سکتے ہو، تو وہاں پر یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تو روزوں کا اور ازدواج کا اور میاں بیوی کا ایک گہرا تعلق بن جاتا ہے، ایک حسین امتزاج بن جاتا ہے ان کا. لباس کے حوالے سے جی ہاں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لا تجسسوا، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جاسوسی نہ کرو، تو جب یہ حکم دوسروں کے لیے ہے کہ دوسروں کی جاسوسی نہیں کرنی چاہیے، عیب جوئی نہیں کرنی چاہیے، عیب نہیں ڈھونڈنے چاہیے، یہ حکم لا تجسسوا یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے لیے، لا تجسسوا سب کے لیے ہے. تو عیب ڈھونڈنا حرام ہے، حرام، جاسوسی کرنا حرام ہے. اب قرآن مجید نے قید نہیں لگائی کہ دوسروں کے یا گھر والوں کے، بلکہ گھر والوں کا، کیونکہ احترام زیادہ ہے، حق زیادہ ہے، قربت زیادہ ہے، تو ان کا حق بھی زیادہ ہے کہ ان کی عیب تلاش نہ کیے جائے. تو عیب نہیں ڈھونڈنے چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ازدواجی زندگی محکم اور مضبوط بنیادوں پر استوار رہے تو عیب نہیں ڈھونڈنے چاہیے. پہلی بات عیب ڈھونڈنے نہیں چاہیے. دوسری بات جب عیب کا پتہ چل جائے تو پھر عیب چھپانے چاہیے. عیبوں کو برملا نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کے عیب بیان نہیں کرنے چاہیے، گھر والوں کے عیب بھی بیان نہیں کرنی چاہیے، ان کی گفتگو بھی نقل نہیں کرنی چاہیے. احادیث میں وارد ہوا ہے المجالس بالامانہ، ایک دوسرے کے ساتھ جو گفتگو کی جاتی ہے یہ امانت ہوتی ہے. اگر اس امانت کو ہم دوسروں کے پاس پہنچائیں، دوسروں تک پہنچائیں تو یہ خیانت ہو جائے گی. تو جس طرح امانت میں خیانت جائز نہیں ہے، اسی طرح ذاتی زندگی کے تجربیات، ذاتی زندگی کی گفتگو کو بھی دوسروں تک پہنچانا جائز نہیں. یہ بھی ایک قسم کی امانت میں خیانت ہے. جب امانت میں خیانت کی جائے تو اعتماد ٹوٹ جاتا ہے، بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے، اور میاں بیوی کے درمیان جو زندگی گزارنے کا اہم ذریعہ ہے وہ اعتماد ہے، وہ بھروسہ ہے. یہ قرآن مجید نے لباس کی ایک دقیق تعبیر کی ہے کہ اس اعتماد کے رشتے کو بحال رکھنا چاہیے، کہ ایک دوسرے کے لیے لباس بن جاؤ، ایک دوسرے کی غلطیاں تلاش نہ کرو، اگر غلطیوں کا پتہ چل جائے تو دوسروں کے سامنے اسے بیان نہیں کرنا چاہیے. اور جب انسان کسی اپنے ہمسر کی، اپنے لائف پارٹنر کی غلطی، عیب کسی دوسرے کے سامنے بیان کرتا ہے، تو اگر اسی مثال کے تناظر میں اس کو بیان کروں کہ اگر مثلا میرے لباس میں کئی پھٹا ہوا ہے، کوئی جوڑ ہے، ٹھیک ہے، کوئی لباس پھٹا ہوا ہے یا اس میں کوئی داغ لگا ہوا ہے، اور میں آپ کو دکھاتا پھر یہ دیکھیں میری معاشرے میں جب میں جاؤں گا تو میں کوشش کروں گا اس کو چھپاؤں کیوں، اور اگر میں ظاہر کروں گا تو یہ لباس کی نہیں، میں اپنی توہین کر رہا ہوں. تو اسی طرح اگر انسان اپنی بیوی کی یا کوئی عیب اپنے دوستوں سے، اپنے گھر والوں سے، کسی دوسرے سے شیئر کرتا ہے تو وہ اس کی توہین نہیں بلکہ اپنی توہین کر رہا ہے. اور اسی طرح بیوی، ہاں البتہ وہ موارد جہاں پر کوئی مشکل ہو اور کسی عالم سے یا کسی متخصص سے جو ایکسپرٹ ہے یہ مشکل بیان کر کے اس مشکل کو دور کیا جا سکتا ہو، تو پھر باہمی رضامندی سے انسان کو رجوع کرنا چاہیے، اور ایک مشکل جو گھر کے اندر پیش آ رہی ہے اس کو حل کی طرف حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ اور چیز ہے، لیکن ایک اپنے عیبوں کو، ایک دوسرے کے عیبوں کو بتانا بہرحال وہ ناپسندیدہ ہے، بلکہ بعض موقع پر جس طرح آپ نے کہا حرام بھی. یہاں پر میں ایک بات یہ بھی اضافہ کرتا چلوں، نقطہ تو آپ نے بتا ہی دیا ہے کہ شادی کے بعد جو ہے نا وہ میں اور تم نہیں رہتا. شادی نام ہی اسی کا ہے کہ دو کو ایک بنا دیا جائے. اب یہ دو نہیں ہے، اب یہ نہیں ہے کہ میری بیوی اور میں، نہیں، اب ہم ہیں. اب کوئی بھی بات ہوتی تو ہماری بات ہے. اب یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے، اب یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے، اب یہ ہمارے گھر کا مسئلہ، یہ ہمارا مسئلہ ہے. اگر ہم شادی کے بعد بھی میں اور تو ہی کرتے رہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شادی کے بندھن سے بندھ کر ہم ایک نہیں ہوئے. حقیقی معنی میں ہم
رشتہ ازدواج میں ہی نہیں آئے۔ تو یہ ہمیں توجہ کرنی پڑے گی کہ شادی کے بعد ہماری گفتگو میں بھی میں اور تو کی بجائے ہم ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے یہ فائدہ مند ہے، ہمارا اس میں فائدہ ہے، ہماری اس میں بھلائی ہے، ہماری اس میں بدنامی ہے، ہماری اس میں توہین ہے۔ تو اگر میں کی بجائے ہم کا لفظ ہم استعمال کریں تو شادی کے بعد پیدا ہونے والے بہت سارے مسائل ہی ختم ہو جائیں گے۔ بہت سارے مسائل اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ میں اور تو کا فاصلہ باقی رہتا ہے۔ یہ لباس والی تعبیر قرآن مجید میں یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ الگ نہیں ہے، وہ تمہاری پہچان ہے، اسی سے تمہارا تعارف ہونا ہے۔ تو یہ میں اور تو کے فاصلے کو ختم کریں، پھر ہی شادی کا اصل جو عمارت شروع میں ہم نے حدیث بیان کی تھی، پھر ہی یہ عمارت مستحکم ہوتی ہے اور عمارت بنتی ہے۔ یہ جب تک مسالے الگ رہیں، اینٹیں الگ رہیں، سیمنٹ الگ رہے، ریتی الگ رہے، تو پھر یہ عمارت نہیں بنتی۔ جب یہ مل جاتے ہیں تب ہی عمارت بنتی ہے۔ تو میاں اور بیوی جب تک ایک نہیں ہو جاتے یہ عمارت نہیں بنے گی۔ یہ آیت میرے خیال میں اس دلچسپ حقیقت کو بھی بیان کر رہی ہے۔ اور ہماری جو کل کی گفتگو تھی وہ اسی عنوان سے تھی کہ اب ہم محبت جو خداوند عالم نے ہدیہ الہی دیا ہے ایک کپل کو، اس کو بڑھایا کیسے جائے اور کیا کن کاموں سے بچا جائے کہ وہ محبت کم ہو جائے۔ اس میں ایک اہم نقطہ جو کی نقطہ ہے یا کی پوائنٹ کہہ لیں، کلیدی نقطہ ہے، ایک چابی ہے جس کو آپ استعمال کریں اور بہت سارے قانون اسے نکال سکتے ہیں یا بہت سارے مسادیق یا بہت ساری مشکلوں کو حل کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ انسان کو یہ توجہ رہنی چاہیے، مرد کو اور عورت کو، کہ اس کا جو لائف پارٹنر ہے وہ ایک مختلف صنف سے تعلق رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم مردوں کی ایک علیحدہ سوچ ہے، خواتین کی ایک علیحدہ سوچ ہے، ہماری مردوں اور عورتوں کی ضروریات بھی مختلف ہیں۔ اس اختلاف کی طرف توجہ اگر نہ ہو اور ہم ان سے وہی توقع کریں جو ہم مردوں سے کرتے ہیں گفتگو کے دوران، یا عورتیں ہم سے وہ توقع کریں جو وہ دوسری عورتوں سے گفتگو کے دوران کرتی ہیں، تو وہ شاید ایک توقع بیجا ہو، نامناسب ہو، اور شاید پوری بھی نہ ہو سکے، اور وہ پھر مشکلات کا باعث بنتی ہے۔ مثلا ان میں سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ جس کے لیے دین کی طرف رجوع کرنا بھی شاید ضروری نہیں ہے، اگر دین میں ذکر بھی آیا تو تاکیداً ذکر ہوگا اس کا۔ مثلا خواتین کو گفتگو کا شوق ہوتا ہے، بولنے کا شوق ہوتا ہے، وہ اپنے جذبات کا، احساسات کا اظہار چاہتی ہیں، جبکہ مردوں کے اندر اگر گفتگو ہو رہی ہو تو اس کے پیچھے ہدف ایک مشکل کا حل ہے۔ اگر میری زندگی میں کوئی مشکل چل رہی ہے، میرے جاب میں کوئی مشکل ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہے، میں آپ سے جب گفتگو کروں گا تو مطلوب نظر میرا یہ ہوگا کہ آپ اس کا کوئی حل بتائیں گے، اور وہ مشکل حل ہو جائے گا۔ جب مشکل حل ہوگی تو میں آپ کا تشکر کروں گا اور ہمیں لگے گا کہ کوئی ہم نے کامیابی ایک قدم آگے ہم بڑھے ہیں۔ جبکہ خواتین جب گفتگو کر رہی ہوتی ہیں تو بعض اوقات ان کا مقصد اپنے اندر کا جو سٹریس ہے اس کو ریلیف کرنا ہوتا ہے، اس سے فارغ ہونا ہوتا ہے، اور وہ یہ گفتگو کر کے اپنے سٹریس کو ریلیف کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا مطلوب نظر اکثر اوقات یہ نہیں ہوتا کہ وہ مشکل حقیقتاً حل ہو جائے۔ مثلا آپ آفس سے گھر آئے اور خاتون جو ہے وہ واشنگ مشین یا لانڈری مشین جو ہے وہ اس کے اندر کوئی فالٹ آیا ہوا تھا، وہ سارے دن کوشش کرتی رہی اور وہ نہیں چل سکی، تو آتے ساتھ ہی وہ آپ کو شکوہ کریں گی کہ 2 گھنٹے لگے مجھے واشنگ مشین میں، اس میں یہ مشکل تھی میرا دن ایسا گزرا۔ اور انسان چونکہ مرد جو ہے وہ پرابلم سالور ہے، وہ مشکل کو حل کرنا، وہ آئے گا دیکھے گا اچھا اب یہ تو فیوز اڑا ہوا تھا، آپ یہ فیوز بدل دیتی تو ٹھیک ہو جاتا۔ ٹھیک ہے نا، دیکھیں وہ یہ چاہ رہی تھیں کہ آپ کے ساتھ گفتگو کرے، اپنی مشکلات کو بیان کرے اور آپ ان کو تسلی دیں۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے آ کے اس کی مشکل حل کر دی، وہ جو سلسلہ گفتگو تھا اس کو کاٹ دیا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنے طور پہ پرابلم سالو کیا لیکن اس کی مصیبت میں اضافہ کر دیا۔ جی ہاں، یہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اور یہ واقعاً ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ خداوند متعال نے اپنی حکمت بالغہ سے کہ گھر کو تشکیل دینا تھا، انسانی نسل کو آگے بڑھانا تھا، تو انسان کو 2 صنفوں میں تقسیم کر دیا، یہ مرد ہے، یہ عورت ہے۔ ہر ایک کے اندر اس کی ضروریات کے مطابق احساسات، جذبات یا عقل اور فکر رکھ دی۔ تو بنیادی طور پر مرد جو ہے وہ عقلی اور منطقی اور فکری بنیادوں پر سوچتا ہے، یہ اس کی ضرورت بھی ہے، اس کی ذمہ داری بھی ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں کو تب ہی حل کر پائے گا۔ جبکہ خاتون نے کو خالق کائنات نے احساسات اور جذبات کا مجسمہ بنایا ہے تاکہ وہ انسانوں کی تربیت کر سکے،
اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بچہ جو ہے وہ رو رہا ہو, تھوڑی دیر رات کو اس نے پیمپر اپنا گیلا کر دیا, کچھ بھی ہو جائے, تو اگر وہ شریک حیات بیوی اٹھا کر اگر شوہر کو دے دے, وہ 2 منٹ میں ہی بیزار ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کے اندر وہ احساسات, وہ فیلنگ, وہ چیز, جذبات نہیں ہے. لیکن بیوی جو ہے, وہ ماں جو ہے, وہ پوری رات بچے کو دیکھتی ہے, پوری زندگی دیکھتی رہتی ہے. تو یہ خداوند متعال نے اپنی حکمت بالغہ سے ہر ایک کے اندر اس کی کام کے مطابق, اس کی ذمہ داری کے مطابق چیزیں رکھ دی ہیں کہ اس نے کام کیا کرنا ہے. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ازدواجی زندگی بہترین بنیادوں پر استوار ہو, تو ہمیں طرف مقابل کو سمجھنا پڑے گا. ایک اہم ضرورت ہے. اگر مرد بیوی کو نہیں سمجھے گا, عورت کی نزاکت کو, نفاست کو, احساسات اور جذبات کو نہیں سمجھے گا, تو اس کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں ہوگا. تو وہ اگر چاہے گا بھی کہ بھلائی ہو, تو بھلائی کے بجائے پھر فساد ہوگا. اور اسی طرح عورت, اگر وہ مرد کو بھی عورت کی طرح ہی سمجھے کہ یہ بھی میری ہی طرح ہے, لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا پڑے گا اور ایک دوسرے کی ضروریات کے مطابق ایک دوسرے سے رویہ اپنانا پڑے گا, تاکہ ہمارے مسائل حل ہوں, بڑھے نہیں. اور اس طرف توجہ رہنا بھی ہماری بہت ضروری ہے کہ یہ جو اختلاف ہے, ایک کے اندر احساسات کا غلبہ ہے, ایک کے اندر فکر و منطق کا غلبہ ہے, یہ تقسیم کار کی تناسب سے خداوند عالم نے, یہ فضیلتوں کی تقسیم نہیں ہے بہترین کہ اس کو فضیلت مل گئی اور اس کو فضیلت نہیں ملی. یہ چونکہ اس سے خداوند عالم نے ایک خاص قسم کا کام لینا تھا, اس لیے اس کو ان فضیلتوں سے نوازا ہے. اور اس سے چونکہ خاص قسم اس کو گھر کا مینیجر بنانا تھا, تو اس لیے اس نے صبح کو جاب پہ جانا ہے, اس لیے رات کو اگر بچے نے پیمپر گیلا کر دیا تو خاوند کے ذہن میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ اگر مجھے صبح ٹائم پہ آفس پہ بھی جانا ہے, لیکن اگر چولہے پہ کھانا بھی اور بچہ رو پڑے تو ماں جو ہے وہ چولہے کو چھوڑ کر بچے کی طرف, تو وہ احساس کا غلبہ اس کے اندر ہونا ضروری تھا. وہ ایک خاص مقصد کے لیے خداوند عالم نے اس کو اس سے نوازا ہے, اور ایک خاص مقصد کے لیے خداوند عالم نے. تو یہ قطعاً کوئی یہ نہ سوچے کہ اس کو یہ جو تقسیم کار ہے, اور کار کی تقسیم بھی کہ اس کو گھر کی تربیت اس کے ذمہ سونپی ہے اور دوسرے باہر کی ذمہ داری مردوں کے اوپر سونپی ہے. حالانکہ بیوی کی تربیت اور بچوں کی تربیت بھی ایک طرح سے مرد کی ذمہ داری بنتی ہے, سخت ذمہ داری ہے, لیکن وہ کام جو انجام دے رہی ہوتی ہے وہ خاتون ہوتی ہے. تو یہ جو تقسیم کار بھی ہے, یہ دوبارہ میں تکرار کر رہا ہوں, یہ فضیلتوں کی تقسیم نہیں ہے, یہ تقسیم کار ہے. خدا کے نزدیک جو ملاک ہے, جو کرائٹیریا ہے عزت کا, اکرام کا, اکرمکم عند اللہ اتقاکم, ٹھیک ہے نا, وہ جو تم میں سے باتقویٰ ہے, چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو. ممکن ہے بہت ساری خواتین ایسی ہوں جو فضیلتوں میں, جو خدا کے نزدیک مردوں سے, اپنے شوہروں سے, بلکہ بڑے بڑے اور دوسرے علماؤں سے زیادہ درجہ رکھتی ہوں اپنی اس قربانی کی بنا پر جو گھر میں دے رہی ہیں اور خدا کی اطاعت میں مشغول ہیں, تقویٰ ان کا زیادہ ہو. تو یہ توجہ مومنین کی رہنی چاہیے. اور انہی اختلاف ضرورت کی طرف ہم توجہ کریں تو بہت سارے اور عوامل بھی اس سے نکلیں گے جو افزائش محبت کا سبب بنیں گے. مثلا جس میں سے ایک جو شاید دونوں طرف ضرورت ہو, وہ ہے تزیین کی, اپنے آپ کو ظاہری آرائش کی, ظاہری طور پر خوبصورت لگنے کا اور نظر آنے کا. اس میں فطری طور پہ یہ شاید زیادہ خواتین کے لیے ہوتا ہے کہ وہ زیادہ میک اپ کرتی ہیں, خوبصورت لگتی ہیں, بناؤ سنگار ان کے اندر زیادہ ہے. لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ مردوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے, خاص طور پہ ایک دوسرے کے لیے. اس کی طرف بھی اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں تو, کہ یہ کام زینت جو ہے وہ صرف عورتوں کے لیے کرنا ہے, دوسرے مردوں کے لیے کرنا ہے, اپنے شوہر کے لیے کرنا ہے. جی ہاں, یہ ایک اہم فطری ضرورت ہے. جب میاں بیوی رشتہ ازدواج سے منسلک ہو جاتے ہیں تو اب میاں کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ بیوی میرے لیے بناؤ سنگار کرے, ہار سنگار کرے, ویسی ہی رہے جیسے شادی سے پہلے رہتی تھی, مجھے بھاتی تھی, اچھی لگتی تھی, ایک اپنے مخصوص اطوار کے ساتھ, اپنی حرکات کے ساتھ میرے دل کو بہلاتی تھی. تو اب بھی ہماری زندگی جو ہے وہ گرم جوشی سے ہمکنار رہے. تو اسی طرح خواتین بھی یہی چاہتی ہیں. بعض کے روایات میں تاکید ہوئی ہے کہ امام باقر علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیویاں بھی چاہتی ہیں کہ ان کے مرد ان کے لیے بناؤ سنگار کریں, ان کے لیے خود کو مزین کریں, آمادہ کریں. جس طرح مرد کی توقعات ہیں اسی طرح عورت کی بھی توقعات ہیں, اور یہ ایک فطری بات ہے.
اگر ہم چاہتے ہیں کہ محبت کا یہ پودا جو رشتہ ازدواج سے منسلک ہونے کی وجہ سے وجود میں آیا ہے یہ پروان چڑھے تو ہمیں محبت کو باقی رکھنا ہوگا، محبت کو بڑھانا ہوگا، اور یہ محبت ایسے ہی بڑھ سکتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے خود کو تیار کریں۔ ہمارا ایک المیہ یہی ہے کہ یہ بات بار بار تکرار ہو رہی ہے کیونکہ ایک ناسور ہو چکا ہے معاشرے کا۔ اگر مردوں کو کسی پارٹی میں جانا ہوتا ہے، باہر جانا ہوتا ہے تو خود کو بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، سنگارتے ہیں، سیٹ ہوتے ہیں، خصوصی اہتمام کرتے ہیں، بہترین لباس، بہترین خوشبو۔ بھائی یہ بھی تو آپ کے لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ جو خاتون آئی ہے اس گھر میں، کیا اس کے پاس چھت نہیں تھی، اس کے پاس کچھ اور کمی تھی کہ یہاں آئی ہے؟ یہ اسی لیے آئی ہے تاکہ اسے اپنائیت کا احساس ہو کہ یہ ہمارا ہے۔ تو اس احساس کو باقی رکھنے کے لیے مرد کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو بناؤ سنگار کے ذریعے سے اچھا کر کے پیش کرے تاکہ اس کی بیوی بھی ادھر ادھر نہ دیکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کمی کا شکار ہو اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے خدا نہ کرے وہ دوسروں کا کاندھا اور دوسروں کا سہارا تلاش کرنے کی کوشش۔ ظاہر جب ایک ضرورت اگر حلال راستے سے پوری نہیں ہو رہی ہوگی تو شیطان کو موقع ملے گا کہ یہاں پر آ کے وہ گناہ کی طرف اس کو دعوت دے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ خواتین کے اندر بھی، شاید مردوں کے اندر بھی ایسا ہو، لیکن خواتین کے اندر شاید شدت سے زیادہ پایا جاتا ہو کہ اپریسیشن چاہیے جی، اگر انہوں نے اپنا بناؤ سنگار کیا ہے تو ان کو چاہیے کہ کوئی ان کو کہے کہ تم اچھی لگ رہی ہو، تو خوبصورت لگ رہی ہو، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہم نے کل جملہ کہا ہے، یہ کلمہ آئی لو یو کا کلمے کا استعمال یہ اثر رکھتا ہے، محبت کا۔ آپ یہ جملہ نہیں کہیں گے اور اگر کسی غیر مرد نے یہ جملہ کہہ دیا، ٹھیک ہے نا، وہ شیطانی تیر کا کام کرے گا۔ بالآخر ایک ضرورت تھی اور اس کی توجہ آپ سے ہٹ کر شاید دوسری کی طرف ہو جائے، تو یہ گھر کے استحکام کے لیے، افزائش کے لیے ان چیزوں کی توجہ کی اس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ جانتے ہیں آپ کے وہ بہترین یا وہ خوبصورت ترین خاتون نہیں ہیں دنیا کی آپ، اور ایک دوسری مشکل جو سوشل میڈیا کے ساتھ ہو گئی ہے وہ یہ کہ اب اتنے چہرے جو سوشل میڈیا پہ انسان کے سامنے سے گزر جاتے ہیں کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تقابل اور مقابلہ کرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ میری بیوی اس کے مقابلے میں ایسی ہے، پتلی ہے، موٹی ہے، یہ ایسا رنگ ہے، ایسا، یہ تقابل خود خانوادے اور فیملی کے لیے ضرر کا باعث ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے حجاب جیسی نعمت سے اس قوم کو نوازا تھا۔ دیکھیے اگر خواتین حجاب کے اور وہ خواتین جو حجاب نہیں کرتیں ان کی توجہ بھی اس طرف رہنی چاہیے کہ ان کا نا حجاب کرنا، بناؤ سنگار کر کے دوسرے مردوں کے سامنے آنا ہر ایک مرد کی ازدواجی زندگی کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ جی وہ ہر وہ شخص جو اس عورت کو طرف نگاہ کرے گا، بڑا نقصان ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ وہ اور اگر وہ اپنی بیوی کو اتنا خوبصورت نہ پائے یا اس طرح سے، وہ یہ خاتون تو آفس جا رہی ہیں، گھر میں شاید میڈ ہو اس کے پاس، لیکن آپ کے گھر کے سارے کام تو آپ کی خاتون کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ گھر جاتے ہیں آفس سے تھکے ہوئے اور انتظار ہے یہ کہ وہ بھی بناؤ سنگار کر کے بالکل اسی طرح بیٹھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ادھر سے انتظار اس کا یہ ہے کہ وہ بھی آپ ہی آفس سے تھکے ہوئے آئے ہیں، ہر ایک نے اپنا کام کیا ہے، اپنا کام کیا ہے، تو انتظارات متقابل کے بیلنسڈ ہونے چاہیے، اور جس طرح وہ آپ کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہیں، خوبصورت لگنے کی کوشش کرتی ہیں، مرد کو بھی یہ چاہیے کہ جب گھر جائے تو ایک شاور لے، لباس کو بدلے، بہتر لباس پہنے، کچھ خوشبو لگائے تاکہ وہ بھی اس کے لیے ایک جذاب شخصیت بن کے سامنے، جس طرح مثلا دیکھیے بڑی فطری سی مثال ہے کہ تاکید کی گئی کہ بچوں کو چومیں، بچوں کے ساتھ اظہار محبت کریں، کہ آپ گھر آتے ہیں بچہ جو کیچڑ سے کھیل کر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ خود ایک فطری طور پہ ایک رکاوٹ بن جائے گی کہ آپ اس کو گود میں نہیں بٹھائیں گے۔ لیکن اگر وہی بچہ صاف ستھرا نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو طبی طور پہ دل چاہتا ہے کہ اس کو قریب کیا جائے۔ تو یہ زحمت ضرور ہے اس کام کے اندر، لیکن جو اس کا اثر ہے وہ دیر پا ہے، اور جو اجر و ثواب ہے وہ کہیں زیادہ۔ یہاں پر میں یہ بات بھی کہوں گا کہ ہمارا جو دیندار طبقہ ہے، دیکھیے دیندار طبقے کے اندر الحمدللہ ہمارے ہاں غیرت کے نام پر ایک بہت اچھی چیز پائی جاتی ہے کہ ناموس کی حفاظت ہونی چاہیے، یہ عورت اس سے منسلک ہے تو فقط اسی کی رہے، فقط اسی کو دیکھے، فقط اسی کا سوچے، کسی اور کا ذہن میں خیال بھی نہ لائے۔ اور اسی طرح بیوی مرد کے لیے یہ احساس رکھتی ہے، اور ہونے بھی چاہیے، دین نے بھی تاکید کی ہے
لیکن ایک مشکل جو ہمیں پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو تو قبول کرتے ہیں کہ غیرت ہونی چاہیے، ادھر ادھر نظریں نہیں لگانی چاہیے، دوسروں میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے، دوسروں کی طرف لگاؤ نہیں ہونا چاہیے، جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو اس کے اسباب ہیں، جو ان کی بنیادی چیزیں ہیں کہ جناب یہ کیسے سد باب کیسے ہو سکتا ہے کہ بیوی دوسروں کی طرف توجہ کیسے نہیں کرے گی یا کیوں کر رہی ہے، یہ چیزیں ہیں جو ہمارے دینی، الحمدللہ ہم دیندار ہیں، لیکن ان چیزوں میں کبھی دقت نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جی ہاں دوسروں کی طرف توجہ نہ جانی چاہیے۔ یہ تب ہی ہوگا جب تم ان کی فطری خواہشات کو، ان کے فطری تقاضوں کو، ان کی دل کی آواز کو سنو گے اور ویسا کرنے کی کوشش کرو گے کہ پھر شیطان کو راستہ ہی نہیں ملے گا، موقع ہی نہیں ملے گا، بہانہ ہی نہیں ملے گا کہ وہ انہیں بہکا سکے، دوسری طرف لے جا سکے، گناہوں کی طرف۔ تو یہ ہم حکم تو مانتے ہیں، لیکن اس کے جو طریقہ کار ہے کبھی اس میں غلطی کر جاتے ہیں اور پھر بہت ساری مشکلات خاندانوں میں، خدا نہ کرے پھر دوریاں، ناچاکیاں، اور خدا نہ کرے کبھی طلاق، اور یہ مسائل بھی سامنے آ جاتے ہیں اس ضرورت کو پورا نہ کرنے۔ بلکہ میرے علم میں گزرا ہے کچھ طلاقیں پچھلے دنوں، پچھلے کچھ عرصے میں واٹس ایپ کی بنا پر ہوئی ہیں، لا الہ الا اللہ، کہ یا مرد حضرات بہت زیادہ ٹائم واٹس ایپ کے اوپر گزار رہے ہیں، یا خواتین جو ہے رات 2 بجے تک واٹس ایپ پہ چیٹنگ ہو رہی ہیں۔ اب خاوند کو نہیں پتہ کس سے چیٹ کر رہی ہیں، وہ چاہے اپنے خاندان والوں سے ہی چیٹ کر رہی ہوں، لیکن یہ شیطان کے لیے اس بنا کو جو خدا کے محبوب ترین ہے اس کو توڑنے کا موقع مل جاتا ہے۔ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہ دیکھیے خاتون کی ایک اور ضرورت یہ ہے کہ اس کو ٹائم دیا جائے، اصل ہے جی ہاں، ٹھیک ہے نا۔ اس کی طرف بھی آج کے معاشرے میں توجہ بہت کم ہو گئی ہے، خود بچوں کو توجہ نہیں دے رہے جو شاید زیادہ ضروری ہے اور کم سے کم اسی حد تک اہمیت رکھتا ہے۔ جبکہ دین کے تعلیمات کی طرف ہم نگاہ کریں تو آپ کو بے تحاشا احادیث ایسی ملتی ہیں جس میں تاکید کی گئی ہے، بلکہ اجر و ثواب لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ جی بیٹھنا اپنے عیال کے پاس، ٹھیک ہے، سرکار دو عالم کی حدیث ہے کہ جلوس المرء ایک مرد کا اپنے خاندان کے پاس بیٹھنا بہتر ہے کس سے، یا زیادہ محبوب ہے کس سے؟ میری مسجد میں اعتکاف سے۔ اعتکاف فی مسجدی ھذا، میری اس مسجد میں اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے کہ شخص اپنے گھر اس سال جو ہے وہ اعتکاف شاید نہ ہو پائے کیونکہ مساجد میں SOPs کے تحت احتیاط کی جا رہی ہے۔ کیوں نہ انسان کوشش کرے یہاں پر کہ 3 دن جو ہے وہ میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اعتکاف کا ثواب لینا ہے، ایک بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ گفتگو اس روایت میں گفتگو کرنا بھی نہیں ہے، الجلوس، ٹھیک ہے نا، صرف بیٹھنا، اس کو پتہ ہو کہ آپ اس کو ٹائم دے رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں تو تھوڑا سا موقع پھر بھی خواتین کو مل جاتا تھا، مثلا کیونکہ وہ جب تک سپورٹس چینل آ رہا ہوتا تھا یا سپورٹس لگے ہوتے تھے تو مرد حضرات ٹی وی کے آگے ہوتے تھے، لیکن جب سپورٹس ختم ہو جاتا تھا تو کرکٹ میچ ختم ہو گیا، فٹ بال کا میچ ختم ہو گیا، تو پھر مجبور ہے ٹائم دینے میں۔ لیکن اب تو ایک چینل ختم تو دوسرا چینل، ایک واٹس ایپ، اور یہ جو فون کی بلا ہے اس کو اگر آپ صحیح طرح سے استعمال نہ کریں تو یہ ایک خانے کو تخریب کرنے کا بہترین وسیلہ ہے، جی ٹھیک ہے نا، انسان کی معنویت کو توڑنے کا، خراب کرنے کا بہترین وسیلہ ہے، بنانے کا بھی وسیلہ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کس طرح استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ول پاور کی ضرورت ہے۔ تو ہم اس مشکل کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر مرد حضرات اس ضرورت کو پورا کریں گے تو بہت سی مشکلات سے بچ جائیں گے، بہت سی اختلافات سے بچ جائیں گے، اور استحکام خانوادہ جو ہے وہ اس میں یہ بہت مؤثر قرار پائے گا۔ میں یہاں پہ اضافہ کروں کہ یہ ٹائم دینے کی جو بات ہے یہ ایک فطری خواہش ہے، یعنی بیوی بھی چاہتی ہے کہ شوہر اس کو ٹائم دے، اور مد مقابل شوہر بھی چاہتا ہے کہ بیوی اسے ٹائم دے۔ یہ سوشل لائف نے اور سوشل میڈیا نے ہماری زندگی کو دونوں طرفوں سے مسائل سے دوچار کیا ہے۔ آپ نے مثال دی کہ بیوی کو شوہر کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، ساتھ چاہیے ہوتا ہے، یہ بھی درست ہے، لیکن اس طرف سے دیکھیں کہ شوہر کو بھی ٹائم چاہیے، شوہر کو بھی بیوی کا ساتھ چاہیے، وہ بھی چاہتا ہے کہ بیوی مجھے ٹائم دے۔
یہ مسئلے وہاں بھی درپیش آتے ہیں. اگر شوہر آفس سے تھکا جو ہے وہ گھر آ رہا ہے اور بیوی واٹس ایپ پہ لگی ہوئی ہے، اب چاہے وہ اپنے رشتہ داروں سے ہی چیٹ کر رہی ہو، ان کو ہی ٹائم دے رہی ہو، لیکن پھر بھی جو اولویت ہے کہ اس وقت اسے کسے ٹائم دینا چاہیے. بہت ہی دلچسپ تعبیر ہے قرآن مجید کی. قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ اے ایمان والو، خطوات شیطان پہ نہ چلو، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو. اس آیت کی تفسیر میں، خطوات شیطان کی آیت کی تفسیر میں یہ بیان کیا گیا کہ شیطان کے گمراہ کرنے کا ہمیشہ یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ برائی کی طرف راغب کرے یا گناہ کی طرف انسان کو لے جائے. شیطان کے گمراہ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ نیکیوں میں اولویت تبدیل کر دے. ہے یہ بھی نیکی، ہے یہ بھی نیکی. مثلا شیطان کے گمراہ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی شخص بڑا متقی پرہیزگار ہے، اسے فوراً گناہ کی طرف نہیں لے جا سکتا، تو اہم نیکی کی بجائے اسے دوسری چھوٹی نیکی کی طرف لے جائے گا. یہ بھی ایک گمراہی ہوئی. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کہ واجبات سے بڑھ کر مستحبات کو ٹائم دینا، یہ ایک گمراہی ہے. یہ بھی ایک شیطان گمراہ کر رہا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہا ہے. یہاں تک اس درجے تک پہنچ گئے پھر مستحبات واجبات کا درجہ لے لیتے ہیں. جی واجبات مستحبات بن جاتے ہیں. مستحبات بن جاتے ہیں. یہ اولویت تبدیل کرنا بھی شیطانی گمراہ کرنے کا ایک طریقہ ہے. اور یہ یہاں پر بالکل صادق آتا ہے کہ جی ہاں، آپ رشتے نبھائیں، سب رشتوں کو نبھائیں، لیکن جس رشتے کی جو اہمیت ہے اس کو آپ اس جگہ پر رکھیں. شوہر آ رہا ہے تو پہلے بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کو ٹائم دے. تو یہ ٹائم دینے کی جو بات ہے یہ دونوں کے لیے ہے کہ صرف ایک چھت کے نیچے رہنا یہ گھرانہ نہیں کہلاتا. صرف فزیکلی طور پر، جسمانی طور پر ہم ایک چھت کے نیچے ہیں، یہ گھرانہ وجود میں نہیں آئے گا. یہ گھرانہ تب ہی ہو جب اپنائیت کا احساس ہو، محبت کا احساس ہو، جب ایک دوسرے کو ہم اپنا سمجھیں اور ایک دوسرے کی مشکلات اور مسائل کو ہم اپنا سمجھیں، تب ہی ہوگا. یہ مرد اور عورت، شوہر اور بیوی دونوں کے لیے اہم ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ٹائم دیں. یہ ٹائم دینے کی بات دونوں کے لیے اہم ہے. اور یہ جو روایت آپ نے شوہر کے حوالے سے بتائی، یہ بیوی کے حوالے سے بھی ہے. کئی روایات ایسی ہیں کہ بیوی اگر شوہر کو پانی پلاتی ہے، اس کے کسی کام آتی ہے، اس کے لیے کوئی چیز درست کرتی ہے، کوئی چیز پکاتی ہے، کچھ بہتر کرتی ہے اس کے لیے، حتیٰ کپڑے دھوتی ہے، روایات میں ان سب چیزوں کا ثواب ذکر کیا گیا ہے کہ یہ بھی آپ اس کو ٹائم دے رہے ہیں، اسے اپنائیت کا احساس دلا رہے ہیں تاکہ اس کی جو فطری خواہش ہے وہ جائز طریقے سے پورے اور دوسری کسی چیز کے بارے میں وہ سوچے ہی نہیں. یہ تبھی ہماری زندگی میں بہتری آ سکتی ہے. ٹائم دینا بہت اہم ہے ایک دوسرے کے لیے، محبت بڑھانے کے لیے. اور بھی اسباب ہوں گے. آپ جہاں تک خواتین کا گھر کے کام کاج کرنا معمولاً سبھی کرتی ہیں، مردوں کا کام کاج میں ہاتھ بٹانا دین میں اس کی کیا اشارہ کیا یہی ہے جس کے لیے ہم کہہ رہے تھے کہ ٹائم دینا روایات میں نام لے کر بیان کیا گیا ہے. بعض روایات میں منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب امام علی علیہ السلام کے گھر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ علی علیہ السلام گھر کے کاموں میں مصروف ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ دال جو ہے وہ صاف کر رہے ہیں. ایسے ہوتی ہے کہ دال میں کبھی کوئی پتھریاں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو دال کو صاف کیا جاتا ہے تاکہ وہ پکانے میں آسانی ہو. آج کل کے زمانے میں تو اگر کوئی مہمان آ جائے اور یہ کام ہو رہا ہو تو مرد کوشش کرے گا کہ یہ ہاں چھپا دے کہ کہیں جو ہے عیب نہ شمار ہو، الزام نہ لگ جائے کہ آپ جو ہیں وہ زن مرید ہیں. یہ بھی ہماری جو ہے وہ غلط تصور ہے کہ ہم اس کو غلط رنگ دے دیتے ہیں کہ جناب یہ بیوی کے ہاتھ بٹانا، ان کے کام میں جو ہے وہ حصہ ڈالنا، یہ زن مریدی ہے، یہ مردانگی کے خلاف ہے. یہ بالکل غلط تصور ہے. بلکہ جیسے ہم نے کہا ہے کہ شادی سے پہلے میں اور تو کا مسئلہ تھا، شادی کے بعد ہمارا مسئلہ ہے. اب ظاہر ہے کہ جو کھانا تیار ہوگا وہ صرف بیوی کی تو نہیں کھائے گی. یہ جو کھانا تیار ہو رہا ہے یہ سب کے لیے تیار ہو رہا ہے. تو یہ صرف ایک کے ذمہ لگا دینا یہ درست نہیں ہے. اگر ٹائم بچتا ہے تو
اپنائیت کا احساس دلانے کے لیے کہ یہ میں نے بھی کھانا ہے، یہ کپڑے میں نے بھی پہننے ہیں، اس گھر میں میں نے بھی رہنا ہے، تو گھر کی صفائی میں یا گھر کے کام کاج میں اگر ہاتھ بٹائے تو نہ صرف برائی نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کے لیے اس کے اجر و ثواب ذکر کیا ہے۔ کافی روایات ہیں کہ اگر مرد عورت کا ہاتھ بٹاتا ہے تو یہ اس کا عمل بھی عبادت شمار ہوتا ہے، یہ بھی خدا کی بندگی اور اطاعت میں کام حساب ہو رہا ہے۔ تو یہ ایسا کرنا مردانگی کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے، جھوٹی شان شوکت نہیں بنانی چاہیے۔ ہمارے بہت سارے مسائل اس لیے پیدا ہوتے رہے ہیں کہ ہم جھوٹی شان و شوکت بنا لیتے ہیں، تو بجائے جھوٹی شان و شوکت کے ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے، اور حقیقت پسندی یہی ہے کہ یہ گھر فقط اس کا نہیں ہے، یہ کھانا فقط اس نے نہیں کھانا، اس گھر میں فقط اس نے نہیں رہنا، یہ ہمارا ہے، تو اس کو ہماری بنیادوں پر حل کرنا چاہیے۔ ایک اور نقطہ جو محبت کو ضائع کر دیتی ہے، ایک اور ایسا عمل جو اس محبت کو آگ لگا دیتی ہے، وہ ایسے جملے کہنا ہے مرد کے خاتون کے لیے یا خاتون کا مرد کے لیے جس میں ہمیشہ، آج تک، ٹھیک ہے نا، مثلا یہ کہنا کہ آج تک میں نے تم سے کوئی خوبی نہیں دیکھی، آج تک تم نے میرے ساتھ سچ نہیں بولا، ٹھیک ہے نا، تم ہمیشہ جھوٹ بولتے ہو، یہ جو اس طرح کے جملے ہیں، ہمیشہ، آج تک، کبھی بھی، ٹھیک ہے نا، یہ بہت زیادہ منفی اثر رکھتے ہیں، اس محبت کو بڑھانے کی بجائے اس کو گھٹانے کا اور اس کو نابود کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اس بارے میں روایات بھی حتماً جی ہاں آئی ہوں گی جس کی طرف اگر آپ اشارہ کر دیں تو۔ یہ بھی ایک فطری اور عقلی بات ہے کہ جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی نیکی کو قبول کیا جائے۔ حد عقل یہ ہے کہ اس کی نیک نیتی پر شک نہ کیا جائے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی نیکی کرنا چاہتا ہے لیکن کام ایسا ہو جاتا ہے کہ خراب ہو جاتا ہے، تو ٹھیک ہے، کام درست نہیں ہوا، لیکن حد عقل یہ کہ اس کی نیک نیتی پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر انسان دوسروں کی نیک نیتوں پر شک کرنے لگ جائے تو شیطان کو موقع ملتا ہے، وہ دشمنی کا بیج بوتا ہے، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک اہم ترین کام یہی ہے کہ ایک دو بار اگر ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اس نے سچ نہیں بولا، اگر ایسا ہو، ایک دو بار اس نے دیکھا کہ اس نے ٹائم نہیں دیا، ایک دو بار ایسا ہوا کہ اس نے اس کا ساتھ نہیں دیا، تو ایک دو بار کی بجائے اگر گفتگو میں ایسا کہا جائے کہ میں نے کبھی تم سے نیکی نہیں دیکھی، تم نے میرے ساتھ کبھی بھلائی نہیں کی، تم نے کبھی مجھے ٹائم نہیں دیا، تم ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ بناتے ہو، تو یہ چیزیں بہت نقصان دہ ہیں، نہ صرف ہماری ازدواجی زندگی میں بلکہ جو ہم دین کا نام لیتے ہیں، خود کو دیندار کہتے ہیں، متدین کہتے ہیں، ہمارے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس سے ہماری دوسری نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں۔ یہ روایت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی بیوی اپنے شوہر کو یہ کہے میں نے تم سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی نہ صرف یہ کہ اس نے اپنے لیے ازدواجی مسائل پیدا کر دیے، گھر کے مسائل پیدا کر دیے، بلکہ کیونکہ ان کا رشتہ دین کی بنیاد پر پیدا ہوا تھا، یہ رشتہ دینی ایک رشتہ تھا کہ خدا نے اس کو اس کے لیے حلال کر دیا تھا، تو دینی رشتے کو نابود کرنے کی وجہ سے اس کی دوسری نیکیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، فقط حبط عمل ہوا، اس کی نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو اگر ہم خود کو دیندار سمجھتے ہیں، متدین سمجھتے ہیں، تو دین کی فرمائش پر، دین کی تعلیمات پر ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا اور ان چیزوں کو اہمیت دینی ہوگی، اور ایسے کاموں سے بچنا پڑے گا جو نہ صرف ہماری ازدواجی زندگی کو خراب کریں بلکہ ہماری دین کو بھی خراب کریں۔ یہ ہمیں توجہ کرنی پڑے گی۔ وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، پھر بھی ہمارے پاس شاید 5-7 منٹ یا شاید 8-9 منٹ ہیں۔ اگر کوئی نقطہ اور اضافی آپ بیان کرنا چاہتے ہیں جو محبت کی افزائش میں، محبت کے بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے تو میں آپ کو۔ جی، میرے خیال میں ایک اہم بات یہ ہوگی کہ ہمیں ایک دوسرے پر حد سے زیادہ بوجھ نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک دوسرے کی طاقت کو دیکھتے ہوئے، استطاعت کو دیکھتے ہوئے، توان کو دیکھتے ہوئے ذمہ داریاں لگانی چاہیے، توقع رکھنی چاہیے۔ بیجا توقعات،
یا حد سے زیادہ بار رکھنا کسی پر، یہ ازدواجی زندگی کو متاثر کرتا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اسے تباہ اور برباد کر دے۔ یہ چیز پسند نہیں ہے، اس نے ہمارے اوپر ہم سے زیادہ بار نہیں ڈالا۔ بہت اہم بات ہے کہ جب ہم دعا میں یہ کہتے ہیں کہ خدایا ہم پر وہ بوجھ نہ لاد جو ہم نہ اٹھا سکتے ہوں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ جو دوسرا اٹھا ہی نہ سکے۔ تو اس کے مزاج کو دیکھتے ہوئے، اس کی استطاعت کو دیکھتے ہوئے مثلا بیوی کو ایسی فرمائش نہیں کرنی چاہیے جو اس کا شوہر پورا نہیں کر سکتا ہو۔ اگر یہ فرمائش اس کو حرام کی طرف جی دھکیلے گی، حرام کی طرف دھکیلے گی، اس کے رشتوں میں دراڑیں پڑیں گی، بہت ساری مشکلات کا سبب بن سکتی ہیں۔ منع کیا گیا ہے ایسی فرمائش نہ کریں جو دوسرا پورا نہ کر سکتا ہو۔ بیوی ایسی فرمائش نہ کرے جو شوہر کے توان میں نہ ہو، اس کی آمدنی اتنی نہیں ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ اب یہ کہ پڑوسن نے یہ کیا ہے، میری بہن نے یہ کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے، ہم دوسروں کی زندگی کو دیکھ کر کبھی کبھی اپنی زندگی تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو بیجا توقعات، حد سے زیادہ بار نہیں ڈالنا چاہیے۔ یہ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے۔ عورت کے لیے امام علی علیہ السلام سے منقول روایت ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی پر اس کی طاقت سے زیادہ بار نہ ڈالنا، کیونکہ عورت ایک پھول ہے، وہ کوئی پہلوان نہیں ہے، وہ نفاست جیسا مزاج رکھتی ہے۔ تو اس پر جو بار ڈالو، اس کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے، مزاج کو دیکھتے ہوئے، نزاکت کو دیکھتے ہوئے، نفاست کو دیکھتے ہوئے اتنا ہی اس پر بوجھ ڈالو جو وہ برداشت کر سکتی ہو۔ اس کے مقابلے میں بیوی کو بھی شوہر کے لیے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ لا يحل للمرأة ان يكلف زوجها فوق طاقته، جائز نہیں ہے بیوی کے لیے کہ وہ اپنے شوہر پر اتنا بوجھ ڈالے جو وہ نہ اٹھا سکے۔ تو بیجا توقعات اور حد سے زیادہ ذمہ داریاں ڈالنا، بوجھ ڈالنا، یہ محبت کے اس رشتے کو کمزور بنا دیتا ہے، بلکہ اگر حد سے زیادہ زور لگایا جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بندھن ہی ٹوٹ جائے۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے جس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مومنین اس طرف اور مومنات اس طرف بھی توجہ کرنا ضروری ہے کہ دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، دین ایک مکمل پیکیج ہے۔ اگر ہم دین کے کچھ حصے پر عمل کریں اور کچھ حصے پر عمل نہ کریں تو وہ فوائد جو دین ہمیں پہنچانا چاہتا ہے ہم اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ بالکل اس طرح سے گاڑی ایک پورا سسٹم ہے، گاڑی کے اندر سے آپ اسپارک پلگس نکال دیں یا گرائنڈنگ مشین میں سے کوئی ایک پرزہ نکال دیں تو مشین نہیں چلے گی، پھر آپ کو گاڑی کو دھکا لگا کے چلنا پڑے گا۔ ہم نے اپنے دین کے ساتھ یہی کیا ہے، ہم نے دین کے کچھ حصوں پر عمل کیا ہے، کچھ پر نہیں کیا، اس لیے دین ہماری زندگی میں ایک بوجھ بن گیا۔ جس طرح گاڑی کا ایک حصہ نکل جائے تو گاڑی چلے گی نہیں، آپ کو کہیں لے کے نہیں جائے گی، بلکہ آپ کو گاڑی کو دھکا لگانا پڑے گا اور مشکل میں پڑ جائیں گے۔ جب ہم قرآن مجید کی آیت بھی ہے افتؤمنون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو کیا سزا ہوگی اس کی، اس کے علاوہ کہ دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی ان پہ شدید ترین عذاب ہوگا۔ تو اگر ہم امت مسلمہ کو آپ دیکھیں اور یہ اگر ذلت میں ہے تو ایک بڑی وجہ قرآن کی نگاہ میں یہی ہے کہ ہم نے دین کے بعض حصے پر عمل کیا، بعض کو چھوڑ دیا۔ تو یہ جو ہم احکام بتا رہے ہیں یہ ایک بڑے سسٹم کے اندر فٹ ہوتے ہیں۔ اگر ہم باقی چیزوں کا خیال کیے بغیر، مثلا میں جس مقصد کے تحت کے لیے میں نے یہ تمہید باندھی ہے، قرآن مجید کا ایک بہت اہم حکم ہے آنکھوں کو کنٹرول کرنا، جی، نگاہوں کو کنٹرول، مرد کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے۔ اب اس کا بظاہر ایک علیحدہ سے حکم ہے، لیکن اس کا اثر کتنا گہرا ہے خانوادے اور فیملی لائف کے اوپر، کہ اگر مرد اپنے آنکھوں کو کنٹرول نہ کرے اور ہر جگہ نگاہ کرے، چاہے وہ حلال تصویر ہے چاہے وہ حرام تصویر ہے، تو اس کا نہ چاہتے ہوئے جو ہے اس کے ذہن میں ایک کمپیریزن شروع ہو جائے گا دوسرے لوگوں کا اپنی زوجہ کے ساتھ، دوسری خواتین کا یا خاتون کا، کہ اس کا میاں تو یہ کرتا ہے، اس کا میاں تو یہ کرتا ہے، اس کا میرا میاں تو کچھ بھی نہیں کرتا، کہ یہ کام نہیں کرتا۔ اپنے میاں کی خوبیوں کی بجائے خامیوں کی طرف نگاہ ہوگی۔ تو ایک جو سب سے اہم بات ایک ازدواجی زندگی میں جسے آپ نے بھی اشارہ کیا، اعتماد کی فضا ہے۔ اگر اعتماد کی فضا ختم ہو جائے، شوہر کو بیوی پر اعتماد نہ رہے، بیوی کو شوہر پر اعتماد، بہترین خواتین کی صفات میں یہ بیان کیا گیا کہ وہ اپنی حفاظت کرتی ہیں خاوندوں کے غیر موجودگی میں۔ اگر یہ اعتماد کی فضا ختم ہو جائے
ٹھیک ہے. اور اس میں اندر جو شیطان کے پاس بہترین وسیلہ ہے کہ ہمیں اپنی آنکھوں کا کنٹرول کرنے سے روک دیں. ہم اگر اپنی آنکھوں کا کنٹرول نہ کریں تو یہ ایک راستہ کھل جائے گا شیطان کے لیے ایک اچھے بھلے خاندان کو تباہ و برباد کرنے کا. تو اس نقطے پر، اس جملے پر میں اس بحث کو، اس گفتگو کو تمام کرنا چاہوں گا، اس افسوس کے ساتھ کہ یہ ایک بہت بڑا ٹاپک تھا جس کے ساتھ ان 2 جلسوں میں جو ہے وہ حق ادا نہیں ہو سکا اور کوئی بھی نہیں کر سکتا. اس کے لیے ایک مفصل گفتگو کی ضرورت ہے، لوگ سامنے ہوں تاکہ جو سوال ہوں وہ کر سکیں. اور انشاءاللہ اس انجمن کے پروگرام میں شامل ہے کہ ایسی نشستوں کا اجرا کیا جائے جہاں پر خواتین، مرد حضرات اور خواتین آئیں، ایک لائیو سیٹنگ میں سوال جواب ہوں، اور اس کو ایک کلاس کی فارمیٹ میں، یہ کام شروع پہلے دن سے یہ بیان کریں کہ کلاس کی فارمیٹ میں سوال جواب کے ساتھ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صرف سنی سنائی باتوں پر عمل کرنا، اس کو دین سمجھ لینا اور ہر چیز کو جدا جدا رکھنا، یہ پورا ایک سسٹم ہے اور ہر چیز دوسرے سے مرتبط ہے. اس عنوان، اس نظر کے ساتھ، اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ دین کو سمجھیں. خداوند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ دین کو کاملاً سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور اس پہ جو فیض ہے وہ خداوند عالم اس ماہ مبارک کے صدقے میں ہمیں اس فیض تک پہنچ جائے. آپ سب سے اجازت چاہیں گے آخری میں؟ جی میں چاہوں گا کہ آخر میں ہمارا اختتام اس دعا پر ہو جو قرآن مجید کی دعا ہے. دعا کا مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان، ایک قرآنی دعا ہے جس میں ہم خداوند متعال سے یہ مانگتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. خداوند متعال ہم سب کو ایسا شریک زندگی عطا کرے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. تو ہم جہاں خدا سے یہ طلب کرتے ہیں کہ شریک حیات ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ہمیں وہاں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے شریک حیات کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں. دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اس دعا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.